السلام علیکم، نیوز آئی میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پیپلز پارٹی میں بہت بڑا معتبر نام، سابق دور میں قائد حزب اختلاف رہے ہیں آپ، اور وفاقی عہدوں پہ بھی آپ فائز رہے ہیں وزراء کے طور پہ۔ جی میں تعارف کراؤں پہلے اپنے مہمان کا۔ خوشی شاہ صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے آج ہمیں۔ سر سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، جو اس وقت کرنٹ معاملہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سانحہ سہیوال کا۔ اگرچہ حکومت کے اوپر اپوزیشن کی تنقید ضرور ہو رہی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنائے گی، اس جے آئی ٹی کے اندر اپنے مقررہ وقت کے اندر ایک رپورٹ بھی پیش کی، اس میں ملزمان کا تعین بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی لگتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن بینچ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ زیادہ مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ سر کیا وجوہات ہیں؟ جو رپورٹ سہیوال سانحے پہ آئی ہے اس سے خود حکومت مطمئن نہیں ہے۔ اچھا۔ اور وہ تو 6-7 پوائنٹس ہیں، جیسے ٹاکنگ پوائنٹس ہوتی ہیں وہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے سے گزری ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ بے قصور ہیں تو کچھ قصوروار ہیں۔ جی آپریشن کرتے 100% درست تھا، لیکن مرنے والے بے گناہ ہیں۔ بے گناہ تھے۔ اب جب آپریشن کا رخ جو تھا وہ درست تھا تو مرنے والے بے گناہ تھے، تو یہ آپریشن کا جو رخ ہے، جو آپریشن کی گئی، وہ کون اس کو جسٹیفائی کرے گا؟ سیکنڈلی ان لوگوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے فلانے لوگوں کو فارغ کر دیا، پنشمنٹ نہیں دی، فارغ کیا۔ اب جب حکومت بھی یہ بات سمجھتی ہے کہ یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے تو اور کون اس بات کو ٹھیک سمجھے گا؟ لیکن سر پانچ لوگوں کو 302 کے اندر ان کے مقدمات بن رہے ہیں سر۔ 4 جو ان کے وزیر ہیں، جن لوگوں نے پہلے دن اس آپریشن کو جسٹیفائی کیا اور کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے، تو پہلے تو ان کا بھی تعین کیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اور اب حکومت کہتی ہے کہ جی یہ بے قصور لوگ مارے گئے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ لیکن اس میں لگتا ہے کہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت کو قصوروار ہو سکتی ہے سر۔ ایک انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ تھی، اس کے اوپر ایک سی ٹی ڈی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے آپریشن کیا، بٹ اب قائد حزب اختلاف صاحب یہ فرمائیں کہ جی پرائم منسٹر کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے۔ کچھ جسٹیفائڈ ہے سر؟ دیکھیں، خود یہ کہتے ہیں کہ ان کے وزراء کہتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک تھا، صحیح آپریشن تھا۔ جی جی۔ تو پھر آپ کے خیال میں اونرشپ لے رہے ہیں؟ وہ اونرشپ لی ہے ان لوگوں نے نا، جو 4 وزراء ہیں ان لوگوں نے اونرشپ لی ہے اس کی، اور آپ کے سامنے ہے وہ۔ ایسی بات نہیں کر رہا میں کہ کوئی سنی سنائی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اس نے اونرشپ لی ہے، اس لیے پروونشل گورنمنٹ تو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جب پارلیمنٹ کا پریشر پڑا ہے، پبلک نے دیکھا ہے اور ویڈیوز آ گئی ہیں، اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹی ہے، اور پھر آج یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی واقعے پہ حکومت کے ساتھ کوئی ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، صحیح نہیں کسی کی موت کو اپنی سیاست کا ہم حصہ بنائیں۔ صحیح۔ یہ بے گناہ لوگ مرے ہیں، کو شہید کیا گیا ہے۔ اگر یہ دہشت گرد تھے تو مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ دہشت گرد کو مارنے کے بعد جو سی ٹی ڈی کے لوگ تھے وہاں کھڑے ہو کے کارڈن آف کر کے ان کی لاشیں لیتے، وہ ساری چیزیں کرتے، یا چھوڑ کے چلے جاتے مار کے، جیسے عام آدمی کسی کو مار کے دہشت گرد چلا جاتا ہے۔ یہ تو دہشت گردی ہوئی ہے نا۔ اگر آپریشن ان کا صحیح تھا یا جو بھی ہے، تو اس کو جب ان کو مارا گیا ہے، ٹارگیٹ بنایا گیا، تو چلے کیوں گئے؟ پھر لاشوں کو کسٹڈی میں لینا چاہیے تھا، اور لاشوں کو کسٹڈی میں لینا چاہیے تھا، کارڈن آف کرنا چاہیے تھا، اور سارا رپورٹ ہوتی کہ ان کے پاس سے کیا نکلا ہے، کون لوگ ہیں، یہ شناختی کارڈ ہے، یہ اس کا تعلق فلانے سے۔ اب کہتے ہیں جی ان کے ساتھ 2 اور بھی تھے، ان کا لنک بن رہا تھا، اور سرگودا میں جا کے ان لوگوں نے پکڑے جانے سے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا، یہ کر دیا۔ ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ذیشان کیا تھا یا کیا نہیں تھا، ہم اس پہ نہیں کہتے۔
ہم ان کے آپریشن کے طریقہ کار پہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ان کو مار کے چھوڑ کے بھاگ گئے اور پھر واپس آئے، پھر ان بچوں کو اٹھایا، پھر ان کو ادھر لے گئے کسی پیٹرول پمپ پہ جا کے بٹھایا، پھر چلے گئے، تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ لوگ گھبرا گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کل کون سا طریقہ ہوگا. اور حکومت کو جو یہ آج مطالبہ کیا گیا ہے، میں مانتا ہوں کہ شاید وزیر اعظم اس میں انوالو نہ ہو، مانتا ہوں میں شاید وزیر اعلیٰ انوالو نہ ہو، مگر یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ حکومت ان کی ہے. اور ان لوگوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ یہی مطالبے کیے تھے. وہ تو شہباز شریف صحیح کہتا ہے نا، تو رانا ثناء اللہ 2 وزیروں نے اس میں استعفیٰ دے دیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے کو اس وقت کی حکومت نے بیسٹ وے میں ہینڈل کیا اور پھر ذمہ داروں کا تعین بھی ہوا، ان لوگوں کو سزا بھی ملی؟ ایسا تو سر کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بھی ایسا ہی تھا نا جیسے آج کہہ رہے ہیں یہ. تو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے غلط کیا؟ اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ غلط ہے، غلط ہوا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں غلط ہوا ہے. اس دونوں واقعات کو کوئی صحیح نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کا موقف سر کیا؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ نئی جی آئی ٹی بنے، دوبارہ سے تحقیقات ہوں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے اور وزیر اعلیٰ سے بھی سوالات ہوں؟ کمیشن بنے. اچھا. اور جو کسی کے ماتحت نہ ہو، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے. صحیح. اور اس میں ایک جوڈیشری کا بندہ ہو، ایک پولیس کا بندہ ہو، ایک بیوروکریسی کا بندہ ہو، صحیح، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، ڈی ایم جی کا بندہ ہو. وہ 3 آدمیوں کی ہو اور وہ بھی سرونگ نہ ہو، ریٹائرڈ ہو. انٹیلیجنس کے لوگ نہ ہوں سر، کیونکہ انفارمیشن تو اس طرف سے بھی آئی تھی نا. انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ یہ پوچھ سکے نا. صحیح. کہ بھئی جو رپورٹ دینے والا ہے وہ کون ہے، کس بنیاد پہ دی، اور پھر یہ کس طریقے سے ان کو مار کے پھر کیوں بھاگ گئے. صحیح. اگر وہ صحیح تھے تو پکڑ لیتے ان کو، ان کی لاش کو ہاتھ میں کر لیتے. صحیح. اور دکھاتے کہ دہشت گرد جیسے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو دہشت گرد کو مارا گیا، اس کو فوٹوز آتے ہیں، اس کا ڈی این اے ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کے خیال میں ایک کمیشن بننا چاہیے کہ جو سارے معاملے کو دوبارہ پروو کرو، دوبارہ ذمہ داروں کو تعین ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں یہ بات آئی ہے. صحیح. آپ نے دیکھے کہ پارلیمنٹ نے کس طریقے سے بہیو کیا ہے. صحیح. کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی گالم گتھا نہیں ہوئی ہے. ہر آدمی نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. اب حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ٹیک اپ. اور دوسرا سر، فوجی عدالتوں کے بارے میں اب ڈیبیٹ بڑی چھڑی ہوئی ہے شاہ صاحب، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا تو اب ایک پرنسپل سٹینڈ سامنے آ گیا ہے کہ ان کی حمایت نہیں کی جائے گی. ایک تو یہ بتائے گا کہ نون لیگ بھی اس معاملے پہ آپ کے ساتھ سیم پیج پہ ہے، اور یہ وجہ کیا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کو جو پچھلے 5 سال میں تو ان عدالتوں کو مانتی رہی ہے، اب اچانک کیا اس میں خرابی نظر آ گئی سر؟ دیکھیں، ہم مل کے فیصلہ کریں گے. کوشش ہوگی کہ مل کے فیصلہ کریں. دوسرا، جہاں تک پیپلز پارٹی نے مانا ہے تو یہ پروپوزل، اس بات کو سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے، ایون عمران خان کو بھی پیپلز پارٹی نے منوایا تھا. اچھا. اس وقت انکار کر رہے تھے، حمایت نہیں کر رہے تھے. جی، انکار کر رہے تھے. اور یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی نے کر کے دیا. ایک ٹائم پیریڈ تھا، انیشلی 2 سال کے لیے تھی، پھر اس کے بعد ایکسٹینشن ہوئی. دونوں ٹائم پہ پیپلز پارٹی نے کہا کیونکہ اب جب اتنا عرصہ ہم چلے ہیں تو آگے اس کے ریزنز تو بتایا جائے نا کہ کیا ریزنز ہے. ابھی تک کیا آپریشن مکمل نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، اب ہوا ہے تو کتنے لوگ، یہ ان کی چیزیں کلیئرلی آنی چاہیے. تو ضرورت کے بارے میں سر حکومت آپ کو بتائے یا کسی ادارے سے آپ امید کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کا کام ہے؟ کیونکہ جب بھی اس قسم کی بات ہوئی تو وقت کے جو چیف ایگزیکٹو تھا اس نے سیاستدانوں سے رابطہ کیا خود. اور اگر یہ مفروضے پہ بات کر لی جائے کہ لگتا ہے کہ آگے بھی اس کی ضرورت ہے تو پیپلز پارٹی پھر ساتھ دے گی کہ ہاں اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. پارٹی کی ہائی کمانڈ کرے گی نا بیٹھ کے. لیکن شاہ صاحب اگر لگتا ہے کہ ہاں لاجیکل ڈیمانڈ ہے اور اس کے اندر وزن ہے، اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. جب ضرورت تھی تو پیپلز پارٹی نے سب سے آگے بڑھ کے اس کی سپورٹ کی. اور نون لیگ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. ایک نظام پارلیمنٹ کا آ گیا ہے، عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں، عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ فیصلہ کیا، اچھا فیصلہ ہے. عدالتیں ملک کے وزیر اعظم کو جب سزا کھڑے سزا دے دیتی ہے، کوئی اب عدالت سے باہر نہیں آتا، اس زمرے سے باہر نکل نہیں سکتا. جب عدالتیں اس نظام کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں عدالتوں کو اور مضبوط کیا جائے. شاہ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ زرداری صاحب
کے خلاف، محترمہ فلیحہ ٹالپور کے خلاف، پھر بلاول صاحب کا نام ہی جی آئی ٹی میں ہے، تو بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی اس سارے معاملے کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے کہ اگر وہ سارے معاملے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو پھر فوجی عدالتوں کی حمایت کر دی جائے گی۔ یہ کتنے عرصے سے ہے، یہ تو کیس ہمارے اوپر کافی عرصے سے چلتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے ایکسٹینشن دی تھی، اس لیے پیریڈ دیا تھا نا 2 سال کا، اس لیے پیریڈ دیا تھا نا نیکسٹ پیریڈ بھی، تو اگر نہیں ہوتا اس وقت ثابت ہوا کہ ابھی اور کچھ ضرورت ہے تو پھر پیپلز پارٹی نے دیا۔ صحیح۔ تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ تقریباً یہ جو رد الفساد ہے یا فساد ہے یا دوسرے جو آپریشن چل رہے ہیں وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہونے کو ہیں، تو الحمدللہ یہ بڑی سکسیزفل اسٹوری ہے۔ اور یہ بھی اس بات کی بھی امید رکھی جائے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اپوزیشن متحدہ طور پہ کرے گی، کیونکہ اس وقت ہم متحدہ اپوزیشن کو تو دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہر روز میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اس معاملے کے اوپر کوئی متفقہ لائے عمل ہوگا دونوں جماعتوں کی طرف سے، اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے انشاءاللہ، ایسی بات ہے انشاءاللہ۔ اور شہباز شریف صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا مل کے ہوگا، مل کے ہوگا۔ اور اگین جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ اگر حکومت وقت آپ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ ہاں ضرورت ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں وہ تو حکومت وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ کس حد تک کنونس کر سکتا ہے پارٹی لیڈرشپ کو۔ لیکن شاہ صاحب پارلیمان پہ یہ بھی اعتراض آتا ہے کہ یہ ایک اس وقت ضرورت تھی، بنائی گئی، اس کے بعد کمٹمنٹ یہ تھی کہ اصلاحات کی جائیں گے، جوڈیشل سسٹم کو بہتر کیا جائے گا، اس حوالے سے پارلیمان نے کچھ بھی نہیں کیا اور پیپلز پارٹی بھی خاموش رہی۔ ہم نے بات کی، ہر وقت بات کی ہے، جو کچھ ایفرٹ بھی، کچھ تجاویز بھی آئی تھی سر۔ ہم نے بات کی ہے کہ بھائی اس بات پہ جو ہم نے دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے یا عدالتیں بنی ہیں، اس میں یہ پورشن بھی ہے، اس پہ بھی بات کی جائے، مگر وقت حکومت نے نہیں کیا۔ وہ مانتے ہیں خود بھی، صحیح، نواز شریف کی پارٹی مانتی ہے کہ ہاں ہم نہیں کر سکے۔ صحیح۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں، خورشید شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہ صاحب ایک یہ بھی بتائے گا کہ اب جب اپوزیشن جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہیں، حکومت کی کارکردگی سے آپ ہرگز مطمئن نہیں ہیں، اگرچہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے بوجھ سے خود ہی گر جائے گی، لیکن ایسا بھی ہے کہ عوام کے مفاد میں آپ اکٹھے ہوں اور حکومت گرانے کی کوئی ایفرٹ کریں؟ دیکھیں، ہم ایک مینڈیٹ رانگ رائٹ ملا ہے، دلوایا گیا ہے یا کچھ بھی ہے، کیونکہ ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ کتنی بھی آمریت اچھی ہو، اس سے بدترین ڈیموکریسی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک نظام چل پڑا ہے، ہم اس نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے، اس ہماری کوشش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بے شک وہ نظام ڈیلیور کرے یا نہ کرے، بس جاری رہنا چاہیے۔ ڈیلیور وہ آٹومیٹک انشاءاللہ کرے گا۔ اچھا، آپ لوگوں نے بھی اس جمہوریت کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی، بہت کچھ آپ لوگوں نے بھی اس کو سیکریفائی کیا جمہوریت کے لیے۔ پاکستان میں جمہوریت کی کوئی لائف نہیں ہے۔ اس ملک میں آپ اور ہم سوال تو ضرور کرتے ہیں کہ جمہوریت ناکام ہو چکی ہے، اور سوالات بھی، احتساب بھی، سب کچھ بھی سیاستدانوں سے ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے 50 سال اس ملک میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ حکومت کی ہے، صحیح، بڑا عرصہ، کبھی سیاستدان 10 سال تک ایک حکومت پاکستان میں نہیں چلی ہے، صحیح، مگر ہر ڈکٹیٹر کی حکومت 10 سال سے زیادہ پیریڈ لیا ہے اس نے۔ صحیح۔ تو ان سے تو کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے، کیا ان کے دور میں گھی کے چراغ چلتے تھے؟ ملک میں سارا سسٹم ٹھیک تھا؟ آج بھی لکھنے والے آپ جیسے لوگ لکھتے ہیں کہ پاکستان کا جتنا انفراسٹرکچر آج موجود ہے وہ سیاسی حکومتوں کی دیا ہوا ہے آج تک۔ لیکن سر اقتدار میں جب پولیٹیشنز آتے وہ بھی تو ڈکٹیٹر سے نہیں پوچھتے، ان کو یا تو سیف پیسے دے دیتے ہیں یا ان کے معاملات سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جو سیاستدان مسلط کے شکار ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کوئی خوف، کوئی ڈر، کیا وجوہات ہوتی ہے؟ سیاستدان ایک اٹھا، سوال پوچھا، ضیاء الحق نے آ کے مارشل لا لگا دیا میرے ہم وطنوں، اور اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ ایک سیاستدان ہے، قائد اعظم کی بہن اس کے خلاف لڑتی ہے، جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔
اور صدارتی الیکشن میں شکست ہو جاتی ہے. وہ کیا برتاؤ کیا آپ کو پتا ہے. صحیح. پاکستان بننے کے بعد جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوا، پھر کوئی بیوروکریٹس کو لائے، کوئی کدھر سے منگائے گئے، آ کے نازل کر دیے گئے. سیاستدانوں کے ساتھ کسی نے کہا کہ بھائی کارگل غلط ہے تو کیا ہوا. اچھا، آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو اسی کی سزا ملی ہے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا، وہ گیا. اچھا. تو جب بھی کچھ ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ سیاستدان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ پاکستان جو آج جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے، ڈیموکریسی جو ہے، جس نے رزلٹ دیا ہے اس ملک کو. صحیح. میں نے جیسے آپ کو چیلنج کیا کہ کوئی ایک ایسی بات بتائیں جو ڈکٹیٹرز نے اپنے مکمل دورانیے میں کوئی ایسا ریفارمز لائے ہوں جس کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ تو ان لوگوں نے لائے. وہ کہتے ہیں، مشرف کہتے ہیں گوادر پورٹ میں نے بنائی تھی، اب گیم چینجر ہے، سی پیک وہاں سے گزرے گا. گوادر پورٹ اس نے ایسی ایجنسی کو دیا سنگاپور کو جو امریکن کے ساتھ کولیشن میں تھے، جو کچھ نہیں کر رہے تھے، بیٹھ گئے. اچھا، یہ خاص پلاننگ کے تحت ایسا کہ چلنا نہیں اس کو. آپ کے سامنے ہے کوئی. جب ان سے خالی کروایا گیا تو زرداری صاحب نے دوسرے دن چائنا کو دے دیا کہ آؤ بیٹھو تم لوگ بات کرو. مگر اس کے باوجود جو میں نے آپ سے سوال کیا، جو میں نے آپ سے بات کی کہ ملک کی اکانومی ہو، ملک کا آئین ہو، ملک کے فیڈریشن ہو، خارجہ معاملات جو بھی ہو، وہ پالیٹیشن نے کیا. میزائل ٹیکنالوجی ہو، نیوکلر پاور ہو، جتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیاستدانوں کے دور میں چیزیں ہوئی ہیں. ایک صرف امریکہ نے ڈانٹ پلا دی. ایک نواز شریف کو کچھ بھی ہم کہیں، اس کو ڈرایا گیا. بھٹو صاحب کو ڈرایا گیا، خبردار ہم تاریخ کا حصہ بنا دیں گے آپ کو، ایک سبق سکھا دیں گے آپ کو. بھٹو صاحب نہیں مانے، نیوکلیر پاور کی طرف لے کے آیا اور کہا کہ یہ وائٹ ایلیفینٹ تھریٹس کر رہا ہے دنیا کو. یہ ہسٹری ہے ہماری. اس کے بعد نواز شریف کو کہا گیا خبردار دھماکہ نہیں کرنا ہے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے. بے نظیر صاحبہ نے بھی کہا نہیں دھماکہ کرو، میں آپ کو، ہم آپ کے ساتھ کہا، ورنہ چوڑی پہن لو. ٹھیک، اس نے کر دیا. تو یہ سیاستدان ہی تھے آپ کے. سنیں میری بات. ایک ڈکٹیٹر ہے، کمانڈر، مکے دکھاتا ہے کمزوروں کو. ایسے جی کمانڈر کہتے ہیں جی میں یہ ہوں. اس کو صرف ایک دھمکی آ گئی، ہماری بات مانو ورنہ تجھے پتھر کے دور میں بھیج دیں گے. جی حکم کرو آقا. 180 کا شفٹ لے لیا. اب اندازہ کرو کہ ایک نہتے بیچارے غریب سیاستدان جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، عوام کی طاقت، سسٹم کی طاقت، جمہوریت کی، انا، عزت، آبرو، سیاست، وہ کہاں کھڑے ہیں، عبرت کا نشان بھی بننے کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے. اور اربوں ڈالر کی آفر کے قرضے معاف ہو جائیں گے، سب چھوڑ دیں گے. تم نہ کرو، لیکن ملک کے مفاد میں فیصلہ کیا. صحیح ہے. بے نظیر نے جب اپنا میزائل ٹیکنالوجی شروع کی تو اس کو بھی تھریٹ ملے، خبردار نکل جاؤ. انڈیا نے چیخیں پکارنے کی، چیخ پکار کی، یو این میں کیا کہ پاکستان. بی بی نے کہا بھائی وہ میزائل ٹیکنالوجی ودرا کر لے، میں ودرا کر لیتا ہوں. تو آج خود جو ملک کی نیوکلر پاور ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، وہ ملک کی دفاع کے یہ چیزیں تھیں، اور وہ بھی سیاستدانوں نے کی. نہ ضیاء الحق نے کی، نہ ایوب خان نے کی، نہ مشرف نے کی. تو مجھے ایک چیز صرف بتائے، ہاں ایک چیز ضرور تھی ایوب خان نے کی کہ اس نے ہمارے 4 دریا بیچ دیے انڈیا کے ہاتھوں. اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو آج 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی پاپولیشن ہے، کل یہ 25 کروڑ کی ہو جائے گی. تو شاہ صاحب تاریخ کو درست کریں، یہ معاملہ بھی کہیں کسی عدالت میں لے کے جائیں تاکہ کم سے کم تاریخ تو. عدالت میں گئے، بھٹو صاحب کا کیس لے گئے، لے گئے نا. پھر کیا ہوا؟
اور چودھری صاحب تھے، انہوں نے کہا میں کروں گا، یہ کروں گا، ڈال دیا، کیونکہ اس کے پیچھے وہ جو ریٹائرڈ جج تھے وہ بول کے گئے کہ ہم سے زیادتی ہوئی، ہم سے ڈکٹیٹر نے زیادتی کی۔ سر اب اظہر خان کیس اس کے اندر فریق بن جائے نا شاہ صاحب۔ سنے تو صحیح نا، اظہر خان کا کیس لے گئے، وہاں ہے پڑا ہوا ہے، بول رہے ہیں، روز بول رہے ہیں کورٹ میں، اٹھاؤ۔ جج صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے کا کوئی بندہ ٹرانسفر نہیں ہوگا جب تک اظہر خان کا کیس ختم نہیں ہوگا۔ پھر ابھی کہتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ختم کر دو۔ کیوں بھائی؟ آپ کہتے ہو لے جاؤ، لے تو گئے، فیصلے تو نہیں ہو رہے، کون کرے گا فیصلہ؟ تو عدالتیں تو آزاد ہیں نا سر، کسی دباؤ میں تو نہیں ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ تو ہم نے تو اب آپ کو بتایا، آزاد عدلیہ کو تو کہا ہے ہم نے کہ یہ کرو، ایک مرتبہ تو پتہ پڑ جائے نا سر، ایک مرتبہ میرے بھائی پتہ پڑ جائے، تعین ہو جائے کہ اس ملک کی بربادی میں کون کون ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں، تو ان کا نام آنا چاہیے۔ اگر کوئی ڈکٹیٹر ہے، اس نے کیا تو اس کا نام بھی آنا چاہیے۔ تو سر آپ جیسے جمہوری لوگ بار بار کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم، یہ سب اداروں کی ماں ہے سر، تو سب اداروں کی ماں اس وقت فنکشنل ہے، ایک کو تجویز لے کے آئیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں۔ یہ آپ کو تو پتہ ہے، میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ شاہ محمود صاحب آپ نے ہمیشہ اس بات کی بات کی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، تو لے آئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی حمایت کرے گی؟ ہاں بالکل کرے گی، بالکل کرے گی۔ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آپ 52 سے شروع کریں، حقیقت کو کرتے جائیں، جو ختم ہو گئے چھوڑتے جائیں، مگر جو کھاتا ہے کھل کے اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو سزائیں بھی دی جائیں یا صرف آئیڈینٹیفائی کر کے چھوڑ دیا جائے؟ بتایا جائے کون ذمہ دار ہے، کون کو۔ صحیح، وہ ایک مرتبہ تو ہم کر لیں نا۔ اور میں نے اس بات کو ویلکم کیا تھا شاہ محمود نے، پھر ختم ہو گیا۔ لیکن اس وقت کیا ناظرین یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کو جیسے بھی حکومت کریں 5 سال دے گی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم کے پی کے جالوں، پنجاب کے جالوں، سندھ کے جالوں کے ذریعے حکومت کو گرائیں گے، وہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی؟ نہیں، وہ گرائیں گے کیوں؟ ووٹ کے ذریعے گرائیں گے۔ اچھا، ووٹ کے ذریعے تحریک کے ذریعے نہیں، ووٹ کے ذریعے گرائیں گے۔ ہاں، اگر جب 23 میں الیکشن ہوں گے اس کے ذریعے اگر عمران خان خود ڈیلیور کچھ نہیں کر سکتا، جو ابھی تک رزلٹ آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ کشکول لے کے گھوم رہا ہے، ہر ملک میں جا رہا ہے۔ دیکھیں، ادھار پہ کوئی گھر نہیں چلتا۔ صحیح، جتنا بھی ادھار لوگے، ملک کی جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز تباہ وہ انڈسٹری ہوئی جن کے اوپر لون زیادہ تھا، وہ ری پے نہیں کر سکتے تھے، ان کا جو منافع تھا انٹرسٹ میں چلا جاتا تھا، تو اس لیے نہیں کر سکی وہ۔ کوئی ملک ادھار پہ نہیں چلتا ابھی، اور خاص کر کے وہ لوگ جو دعوے کر رہے تھے، جیسے کبھی کسی زمانے میں نواز شریف نے کہا تھا میں کشکول توڑ دوں گا، اور توڑ دیا، اور قرض پروگرام بھی لیے بعد میں، سن لے نا، وہ کہا کہ سلوگن دیا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو، وہ کدھر گیا؟ اور پھر آپ کے خیال میں وہ پیسہ ان کی جیبوں میں گیا تھا؟ نہیں، ابھی جیبوں میں تو جاتا تو اس کیس میں پھنسا ہوا ہوتا، ادھر ہی ہوگا، مگر مس یوز ہو گیا، کہیں اور چلا گیا، جہاں مقصد حاصل نہیں ہوا، مقصد حاصل نہیں ہوا، لوگوں نے بیچاروں نے دیا۔ دوسرا یہ کہ اگر عمران خان نے کہا کہ میں قرض لینے سے خودکشی کر لوں گا، کہا تھا نا کہ سے قرض نہیں لوں گا، اور آئی ایم ایف میں بھی کوئی قرضہ لینا نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ اب آپ بتائیں، جتنے ٹور ہیں وہ ادھار کے لیے، سعودیہ ادھار، دبئی ادھار، ترکی ادھار، قطر ادھار، ہر ملک، ایران ادھار۔ لیکن آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے شہباز شریف صاحب کی؟ انہوں نے کہا کہ جو ادھار مل بھی رہا ہے، جو قرضے مل بھی رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے نہیں مل رہے خان صاحب، یہ تو آرمی چیف کی طرف سے مل رہے ہیں، جو دوست ممالک دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ آرمی چیف کی وجہ سے مل رہے ہیں پیسے؟ نہیں، آرمی چیف بھی ایفرٹ تو کر رہے ہیں نا، جا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے لیے مل رہے ہیں۔ اس وقت تو اتحاد ہے نا پوزیشن میں، وہ کہہ رہا ہے، مگر یہ مجھے پتہ نہیں، مگر ایفرٹس تو اس کے بھی ہے نا۔ اچھا، ایفرٹس تو کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان پہلے وہ چلے جاتے ہیں کہیں، اس کے بعد وہ جاتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مشترکہ ایفرٹس؟ نہیں، مجھے اندر کی اسٹوری کا پتہ نہیں ہے، میں کیوں کہوں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کیا حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی نیا ہو سکتا ہے، اور کیا صرف مسلم جماعتوں کے درمیان ہوگا، جس کے اندر حکومت بھی شامل ہو سکتی ہے؟ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔
شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ صاحب کیا لگتا ہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے؟ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تو ہو گئے، قربتیں ہو گئی، اگرچہ جب وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا تھا یا اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی تو کوئی اتفاق نظر نہیں، لیکن آپ اب اکٹھے ہو گئے ہیں، تو کیا مفاہمت کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے ڈائلاگ پروسیس شروع ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے کب منع کیا ہے؟ ہم نے تو پہلے دن ہماری لیڈرشپ نے بڑے خلوص کے ساتھ آفر کیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو جواب ملا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مثبت نہیں تھا. مثبت نہیں تھا. کہا گیا، ہم نے کہا کہ بھائی آپ حکومت کریں، ہم آپ کی حکومت کے ساتھ رہیں گے، ہم چلائیں گے، صحیح، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم سسٹم کو چلائیں گے. ابھی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی صحیح، اپوزیشن لیڈر کے دفتر میں، ان کی دعوت پہ وہ یہی ہوئی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو اور بہتر کیا جائے. یہ ملک جو ہے وہ اگر ہماری لڑائیوں میں اس سب سے بڑا نقصان ہمارے آنے والے جو یوتھ ہے، جو آنے والے لوگ ہیں، جو آنے والے وقت ہے، ان کا ہوگا. تو آپ کے خیال میں حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے یا اگین پھر بڑا دل کرتے پیپلز پارٹی انیشیٹو لے سکتی ہے؟ یہ ساری سب جماعتوں کو اکٹھا بٹھا دیا جائے. ہم کتنا بھی کچھ کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو وقت کی حکومت ہوتی ہے صحیح، ان کا فرض بنتا ہے کہ ماحول کو ٹھیک کرے، صحیح، ماحول کو بہتر کرے، گرمی کو، ہیٹ کو کم کرے، اس پہ پانی ڈالے اور آگے بڑھے. یہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ اور گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی گالیاں دیں گے، جتنا بڑا شور کہیں گے، چور چور کریں گے تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لوگ 6 مہینے کے بعد تم سے پوچھنا شروع کریں گے کہ بھائی کدھر گیا ہمارے 50 لاکھ گھر، کدھر گئے 1 کروڑ نوکری، کدھر گئی ہماری سیلری، کدھر گئے ہمارا روزگار، کدھر گئی ہماری چھت، کدھر گیا سوشل پروگرام، کدھر گئی اکانومی، کدھر گئی بھوک، کدھر گئی بے روزگاری، کہاں ہے؟ یہ سوال پوچھیں گے. چلو مساق جمہوریت میں تو مساق کی حکمرانی کر رہے ہیں تاکہ آپ ادھر حکومت کرتے رہیں، ادھر کرتے رہیں، نہ ایک دوسرے کو نہ چھیڑا جائے. آج مجھے بڑا تکلیف ہوئی کہ شاہ محمود نے کہا کہ الیکٹڈ نمائندوں سے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہو. الیکٹڈ نمائندوں سے، اور آپ کے خیال میں سلیکٹڈ ہے؟ نہیں، الیکٹڈ نمائندوں سے، کیونکہ چیف منسٹر جو پنجاب ہے وہ الیکٹڈ ہے، آپ ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. اور جناب آپ کے وزیر تو اب میں کیا کہوں کسی طریقے سے کہ مراد علی شاہ استعفیٰ دے دے، یہ دے دے، فلانا روز، اور دوسرے صوبے میں صوبوں کے اندر گھس کے کہتے ہیں کہ ہم حکومت گرا دیں گے. انکانسٹیٹیوشنل باتیں کر رہے ہو، خود استعفیٰ مانگ رہے ہو، ادھر کہتے ہو الیکٹڈ نمائندہ. کیا بولدار جو شریف آدمی ہے وہ الیکٹڈ ہے، باقی ہم نان الیکٹڈ؟ بھائی الزام تو آپ کے اوپر ہے. لیکن شاہ صاحب یہ جو بار بار حکومت پہ الزام آتا ہے کہ نیب کے تھرو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکومت وقت کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نیب کا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے. خورشید شاہ صاحب نے، خاقان عباسی صاحب نے چیئرمین نیب لگایا، ہم نے چپڑاسی تک وہاں بھرتی نہیں کیا، الزام ہم پہ آ رہے، کیس سارے پرانے ہیں. تو وکٹمائزیشن کے جو الزام آپ حکومت پہ لگا رہے ہیں سر، کوئی بیسس نظر تو نہیں آ رہا؟ دیکھیں ابھی علیمہ خان کے لیے جو بات ہے، جو بات سامنے آئی وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی ان کی امریکہ کی پراپرٹیاں سامنے آئی ہیں، تو قانون سب کے لیے ہونا چاہیے نا. اچھا، آپ خیال میں ان کے اوپر ڈھیلا ہاتھ رکھا جا رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، ان کو عدالت نے بری کر دی. لیکن وہ ساتھ میں کلیم بار بار کر رہے ہیں، پرائم منسٹر سے لے کے ان کے وزراء، وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والے لوگ این آر او مانگتے پھر رہے ہیں، این آر او مانگتے پھر رہے ہیں. سر شہباز شریف کے ساتھ آپ بھی تو بیٹھتے ہوں گے نا سر، اتنا جمہوری آدمی سر پوچھ لیتے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ، اس نے تو کھڑے ہو کے فلور پہ کہا ہے کہ بھائی کسی ایک شخص کا نام بتا دو جس سے ہماری ملاقات ہو، جس کو ہم نے کہا ہو، ایک شخص تو بتا دو. اور زرداری صاحب بھی ڈیٹرمنٹ ہے کہ این آر او نہیں لینا. کیوں این آر او لیں؟ جو بے نظیر صاحبہ نے این آر او لیا تھا، جو این آر او ہوا تھا وہ ایک پولیٹیکل این آر او تھا، ایک ڈکٹیٹر تھا جو برجمان تھا، جو قبضہ کر کے بیٹھا تھا، جو عدلیہ کو بھی کنٹرول کر گیا، عدلیہ کے ججوں کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لاک اپ کر دیا، جیلوں میں ڈال دیا. اور نواز شریف آیا تو اس کو واپس کر دیا، شہباز شریف آیا اس کو واپس کر دیا. تو بے نظیر نے تو بڑا پولیٹیکلی چیز کو کور کر کے خود بھی واپس آئی اور جمہوریت کو بحال، نواز کو بھی واپس لے آئی، شہباز کو بھی واپس لے آئی اور جمہوریت کو بھی بحال کیا. جمہوریت بھی بحال ہو گئی، الیکشن بھی ہو گئی. بے نظیر نے شہادت لے لی. اس کو کہا گیا
کہ تم اب بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم شپ کے لیے اگر NRO لینا ہوتا پرویز مشرف سے تو قوم اندھی لوڑی لنگڑی تو نہیں ہے کہ نہ دیکھا نہ سنا نہ سمجھا کہ اگر اس کو وزیر اعظم شپ چاہیے تھی تو لوگوں نے تو آفر کر دیا تھا اس کو کہ بے نظیر تم اسی سب نے کہا تھا تم پاکستان واپس نہیں آؤ، تم پاکستان نہیں جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، وزیر اعظم بنو پھر چلی جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، مجھے وزیر اعظم بننے سے زیادہ سیاست ہے، جمہوریت ہے، اگر میں ایک الیکٹڈ لیڈر بننا چاہتی ہوں تو لوگوں میں جا کے بننا چاہتی ہوں، سلیکشن پہ یقین نہیں رکھتی میں پاکستان جاؤں گی۔ اور پھر دھماکہ ہوا، لوگ مارے گئے، سائن آ گیا کہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پھر رات پشاور میں کہا گیا کہ مت چلو، پنڈی میں کہا گیا کہ مت جاؤ، انہوں نے کہا مجھے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب اس کو وزیر اعظم شپ کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ول لکھ کے آ گئی تھی کہ میں نے مرنے کے بعد یہ میری سٹوری ہوگی۔ جس آدمی کو اتنا پتا ہو تو وہ NRO وزیر اعظم شپ کے لیے لینا چاہتی تھی، وہ تو سیاست کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، جمہوریت کے لیے، سسٹم کے لیے۔ اب نہ سمجھ لوگ، نہ بے وقوف لوگ، اندھے لوگ جو سیاست نہیں کرنا چاہتے، جو صرف تخریب کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے NRO، پیپلز پارٹی نے اور آصف علی زرداری نے ایک کیس جو ہوا وہ NRO نہیں لیا، سارا بری ہوا، ہر کیس سے بری ہوا، NRO نہیں لیا۔ اور موجودہ حکومت وقت دے بھی سکتی ہے NRO کو اس پوزیشن میں ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ سلیکٹ پرائم منسٹر، سلیکٹ۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ جاؤ ملکوں میں جاؤ بیٹا جمہورا، تم مانگ کے آؤ، کما کے آؤ۔ ملک کون چلا رہا ہے شاہ صاحب؟ تو یہ ہے بیچارہ کمانے جا رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا ایک فقیر ہوتا ہے، گھماتا ہے اور پیسے ملتے ہیں وہ لے لیتا ہے، یہ بیچارہ جاتا ہے ہر ملک میں جا کے بھائی کچھ دو کچھ دو۔ اب یہاں ستم ظریفی کتنی ہے، یہ قطر تھا جس کو کہا کہ تم نے 100 ارب 200 ارب شاید خاقان عباسی نے لی ہے ان سے، ان کے اوپر بھی ایک الزام ڈالا، قطر کے اوپر، برادر ملک کے اوپر، ان سے ان کے لوگوں کی گاڑیاں یہاں ضبط کر دی، یہ کر دیا، تھریٹس کیا، کس کے کہنے میں بھی، کس کو بھی خوش کرنے کے۔ آج ان کے پاس گئے کہ ہمیں ادھار پہ دے دو LNG، جس کا الزام شاہد خاقان کے اوپر تھا اور وہ چیلنج کر رہا تھا کہ مجھ پہ ثابت کرو۔ الٹیمیٹلی یہ ثابت ہوا کہ شاہد کے اوپر جو الزام لگا رہے تھے یہ جھوٹا تھا، سیاست تھی یہ۔ کا ذکر کیا آپ نے، تو نواز شریف کے بارے میں سر کہا جاتا ہے کہ اچانک بڑے خاموش سے ہو گئے اور در پردہ کوئی نہ کوئی کہانی چل رہی ہے اور ان کے صاحبزادی بھی خاموش ہو گئی۔ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھو، یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ اور آپ کے خیال میں جو نواز شریف کا خاموشی بے سبب نہیں ہے یا با سبب ہے، کوئی اس کے پیچھے وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ وہ شخص کو جو کہہ رہا تھا کہ میں ایک نظریاتی ہو گیا ہوں، میں لوگوں کے ووٹ کا تقدس کروں گا، بحال کروں گا، ان کے لیے جنگ لڑوں گا، بٹ خاموش ہو گئے اچانک۔ بیچارہ ریسٹ کر رہا ہے، جنگ لڑے گا، شاید لڑے گا جنگ۔ اچھا جنگ لڑے گا آپ کے خیال میں؟ دوبارہ میدان میں آئے گا اور جنگ لڑے گا؟ اور شہباز شریف صاحب بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ابھی تو اس کی پارٹی، پچھلی جنگ میں تو ساتھ نہیں تھے وہ ان کے بھائی ہیں، ساتھ کیسے نہیں ہوں گے؟ ساتھ ہوں گے، دو فیلڈ سے، تم ادھر کرو تم ادھر کرو، الگ الگ دو فیلڈ۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کہانی چل رہی تھی اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں گڈ کاپ ہی گڈ کاپ ہے۔ اچھا، آخر میں پوچھنا یہ چاہیں گے جو اس وقت بجٹ بھی آیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ منی بجٹ اس کو کہا جا رہا ہے، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات کا ایک ایجنڈا لے کے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے؟ اصلاحات کا ایجنڈا بجٹ کے علاوہ بھی لایا جا سکتا تھا، یہ روایت اچھی نہیں رہی کہ امیڈیٹلی آپ منی بجٹ لائے۔ اب ایک میں نے اور چیزیں تو نہیں دیکھی، ایک دیکھا کہ جس شادی ہالوں کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 20,000 روپے ہے، تو اس میں کہا ہے کہ جو 500 گز پہ شادی ہال ہوں گے اس میں 5,000 ہوگا، تو 500 گز کا کوئی شادی حال ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو جگلریز ہے یہ شکوک و شبہات میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن ایگریکلچر سیکٹر کے اندر شاہ صاحب کچھ ریلیف انہوں نے کیا دیا ہے؟ سپر ٹیکس وہ آپ نے سنا نہیں؟ چلو ایگریکلچر ٹیکس میں ریلیف آ گیا نا، آپ کو اگلے ہفتے پتہ پڑ جائے گا کھاد کی، اگلے ان کو دینا ہے ایگریکلچر میں، تو آپ ٹریکٹروں سے سیل ٹیکس ختم کر دو، جہاں جو گروتھ دیتا ہے۔ بجلی میں آپ دے دو، بجلی میں سیل ٹیکس ہے وہ ختم کر دو۔ بجلی کی جو ہمارے زمانے میں جو تھی بجلی کی قیمتیں فکس تھیں، تو وہ کر دو۔ آپ کھاد میں آج 4,000 روپے کی DAP ہے، 1,800 روپے کی یوریا، یہ کہتے ہیں ہم نے اتنی سبسڈی دی ہے،
بھائی وہ تو سبسڈی ہر حکومت دیتی ہے اتنی، تم نے تو 1300 روپے سے 1800 روپے کر دیے، اگر کل 1200 روپے ہو جائے گی کھاد ملے گی، میں آپ کو بتاؤں گا جی یہ تو شکر الحمدللہ بڑا اچھا کیا ہے۔ تو آپ ثاقب نثار صاحب جو سابق جسٹس اس کے حوالے سے بھی سر کہیں ثاقب نثار صاحب دیکھیں گے آپ؟ ثاقب نثار صاحب کو میں نے بار بار کہا، ثاقب نثار صاحب اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے، اتنی محنت ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ڈیمز بننے چاہیے، ملک ترقی بھی تب کرے گا، ان قرضوں سے ملک ترقی نہیں کرے گا جب تک ڈیمز آپ کے 2 بن جائیں، پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سن لیں، میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ ڈیم بنے تو یہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آخری جملہ سر، سابق جسٹس کے دور کو آپ کس انداز میں دیکھیں گے، کیسا دور تھا وہ؟ اس نے اپنی کرسی چھوڑ کے عدالتوں کے علاوہ ایگزیکٹو پاور بھی یوز کرنے کی پوری کوشش کی، اچھا، جو نہیں کرنے چاہیے تھے اس کو۔ اس وقت بھی میں ایسا نہیں کہ میں آج کرتا ہوں، چلا گیا، ان کے لیے عزت ہے، احترام ہے، وہ اس ملک کا چیف جسٹس رہا ہے، مگر یہ جب اداروں کو انکروچ کرتے ہیں نا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ابھی سندھ میں اگر آپ نے ایک بندے کو بٹھا دیا جج، آپ جا کے وزٹ کر لیں، سندھ حکومت کے سارے سیکٹریز صبح کو اس عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ریٹائرڈ جج کے پاس، جس کے پاس پورا پروٹوکال ہے، وہ سارے سندھ میں گھومتا ہے، وہ واٹر کمیشن میں ہے، واٹر سیوریج کو دیکھتا ہے، وہ ہیلتھ کو بھی دیکھتا ہے، پہلے حکم کرتا ہے کہ ایریگیشن کا سیکٹری بھی چینج نہیں ہوگا، فلانا سیکٹری بھی چینج نہیں ہوگا، فلانا بھی نہیں ہوگا۔ اب جب آپ عدالتیں ایگزیکٹو پاور میں گھس جائیں گی تو بہتر تو نہیں ہوگا نا۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور عدالتوں کا اپنا رول ہے۔ ہمیں اپنے اپنے ڈومین میں رہتے، ہاں مجھے اس چیز کا علم ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے یہ اپنی چیئر پہ بیٹھ کے پاکستان کے عدالتی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن رکھتا ہے، اہلیت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ بھی کہا ہے کہ میرے پاس اتنی کچھ چیزیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا ثاقب نثار صاحب کو، ثاقب نثار صاحب یہ چیزیں گھومنے کے علاوہ کبھی سول کورٹ میں بھی چلے جائیں، وہاں کے بھی کیسز دیکھ لیں، وہاں بھی لوگوں سے پوچھیں کہ کتنے سالوں سے تم آ رہے ہو ادھر، کیوں نہیں جج صاحب تم نے اس کیس کو سنا ہے؟ تو لاکھوں 8 لاکھ کیسز پڑھے ہیں۔ تو گورننس تو جوڈیشری کی بھی ہوتی ہے، تو آپ دوسروں کی گورننس ٹھیک کرنے نکلیں تو پہلے اپنی بھی ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ یہ ثاقب نثار صاحب کی مائنس پوائنٹ ضرور تھی۔ بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔